اللہ الرحمن الرحیم۔ وطی بشبہ سے مراد کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی منہاج الصالحین کی تیسری جلد صفحہ 45 اور مسئلہ نمبر 93 میں لکھتے ہیں کہ وطی بشبہ سے مقصود یہ ہے کہ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ وہ وطی کہ جو شبہ کی وجہ سے ہو جائے، یعنی یہ شبہ انسان کو ہو جائے کہ شرعی طور پر یہ میری بیوی ہے، جبکہ اس کے صحیح تعریف یہ ہے کہ هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع الجہل بذلك، کہ ایک ایسا جماع کہ جو شرعی طور پہ جائز نہ ہو، مستحق نہ ہو، لیکن وہ اس بات سے جاہل ہیں کہ یہ شرعی طور پر میرے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ حکم سے جاہل ہوں یا موضوع سے جاہل ہوں۔ فرض کریں ایک شخص حکم سے جاہل تھا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ فلاں عورت میرے اوپر حلال ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے، اور شادی بھی کر لی، تو اسے کہا جائے گا کہ اسے حکم شرعی کا بھی نہیں پتہ تھا، جبکہ وہ عورت اس پر حرام تھی۔ اس شرعی حکم سے یہ جاہل تھا یا موضوع سے جاہل تھا، یعنی اسے حکم شرعی کا پتہ ہے کہ فلاں عورت مجھ پہ حرام ہے، لیکن جس خاتون سے شادی کی اس کے بارے کنفرم نہیں تھا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس سے میری شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ عورت میرے لیے ایک محرم کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے شادی کرنا حرام تھا، کیونکہ اس سے میرا فلاں رشتہ محرمیت کا پیدا ہوتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ موضوع سے جاہل ہونا۔ حکم شرعی اسے پتہ تھا کہ اس جیسے رشتے سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اسے موضوع کا نہیں پتہ تھا کہ آیا یہ عورت میرے لیے ایک محرم لگتی ہے یا نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر بھانجے کے بیٹی کی بیٹی فرض کریں مثال کے طور پر، اور دوسری بات یہ کہ اس کا خلاصہ یہ کہ اسے حکم شرعی کا پتہ تھا، یعنی اس سے پوچھیں کہ فلاں عورت سے شادی جائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ بتائے گا کہ ایسی عورت سے شادی جائز نہیں ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ پھر اس سے شادی کیوں کی، تو وہ کہے کہ مجھے موضوع کا نہیں پتہ تھا کہ آیا یہ میرے بھانجے کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو معلوم ہے کہ جس سے نکاح نہ ہو اس سے جماع بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن اب اس خاتون سے اس نے جماع کیا ہے، وہ اس کو اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، تو یہ بھی جہل بالموضوع کے حکم میں ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ جو حکم شرعی سے جاہل تھا، چاہے یہ شخص جہل قاصر ہو یا جہل مقصر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہل مقصر وہ کہ جس نے جان بوجھ کر احکام شرعی نہیں سیکھے، اس کی وطی کو وطی بشبہ کہیں گے، لیکن جہل مقصر میں ایک شرط یہ رہتی ہے کہ وہ شخص اپنی اس جہالت میں کنفیوز نہ ہو۔ اگر وہ کنفیوز ہو گیا اور شک پڑ گیا کہ میری شادی فلاں عورت سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور شک پڑنے کے باوجود اس نے حکم شرعی کسی سے نہیں پوچھا اور نکاح کر لیا، تو کتاب فقہ اہل بیت علیہ السلام کی تیسری جلد صفحہ 65 پہ لکھا ہے کہ پھر یہ زنا شمار ہوگا۔ وطی بشبہ کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہیں، بہت سارے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ یہ کہ لڑکی اپنے شرعی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے اور مباشرت بھی ہو جائے، جبکہ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ کنواری لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ دوسری مثال وطی بشبہ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون کو شرعی طلاق نہ ہو جبکہ عدالتی طلاق ہو جائے، اور وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے اور مباشرت بھی ہو جائے، جبکہ انہیں حقیقت حال کا علم نہ ہو کہ شیعہ کے نزدیک عدالتی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا شخص بھی جاہل قاصر کے حکم میں ہے جو مباشرت کے جائز ہونے میں کسی شرعی طریقے پر اعتماد کرے، لیکن بعد ازاں وہ غلط ثابت ہو جائے، جیسا کہ اجتہاد و تقلید یا حاکم کے حکم اور دو عادل کی گواہی، اس مورد میں جب عورت کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، اس کا خبر دینا، ان تمام موارد میں انسان جاہل قاصر شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت بتائے کہ وہ نکاح کے قابل ہے، تو اگر اس کی بات ماننے کے جواز کے قائل ہو جائیں تو بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر خاتون بتائے کہ وہ نکاح کے قابل ہے، لیکن بعد ازاں ثابت ہو جائے کہ ایسا
نہیں تھا تو بھی اس سے کی جانے والی مباشرت وطی بے شبہ شمار ہوگی اور انسان اس معاملے میں جاہل قاصر شمار ہوگا۔ اسی طرح پاگل یا سوئے ہوئے شخص یا اس جیسے کسی شخص کی مباشرت بھی حکم کے لحاظ سے وطی بے شبہ کے ساتھ ملک ہوتی ہے، لیکن اگر انسان نشے میں ہو اور اس کا نشہ اس کے اپنے اختیار سے معصیت خدا کرتے ہوئے ہو تو اس کی مباشرت وطی بے شبہ نہیں کہلائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔